السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، آج ہم شادی شدہ افراد کے لیے چند نہایت اہم نصیحتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں جو مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کے رات ارشاد فرمائے تھے۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان عادتوں کو نہ اپنائیں، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی نصیحت یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ دوسری نصیحت، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے دوری اور ڈر ہوتا ہے، لیکن عورتیں نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 3، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشگوار جسم، لہٰذا ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 4، یاد رکھو، گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی آزادی اس کو دینا۔ نمبر 5، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو، اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہوتے ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسے توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا ہے تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چین بالآخر تم سے اس سے دور کر دے گی۔ نمبر 6، بلا شبہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اس کے ٹیڑھی پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی
اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط بات اور بے-جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 7، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی بھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک۔ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہے۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 8، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھٹی دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہے اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ سے صحت یاب نہ ہو۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لیے، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ نمبر 9، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ معزز ساتھیو، یہ تھے وہ چند اہم نصیحتیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو شادی کے رات ارشاد فرمائے تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نصیحتیں آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اپنے زندگی میں ان نصیحتوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔